الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تو بھائی آپ کا الدرس السابع ہے، اس میں آپ کے القراءۃ الواضحہ میں الدرس السابع کا معنی ہوتا ہے ساتواں سبق. تو یہ ہم الحمدللہ 6 اسباق اس میں ہم نے وہ کمپلیٹ کر لیے. وہ 6 سبق جو ہے وہ آپ کے ریلیٹڈ تھے، کیا کہتے ہیں، آپ کے جو ہیں ان سے ہے نا جملہ اسمیہ وغیرہ جو تھا آپ کا، اس سے جو ہے آپ کے ریلیٹڈ تھے. آج جو ہے آپ کا درس السابع ہے، یہ بھی آپ کا اسی جملہ اسمیہ سے ریلیٹڈ ہے کہ اس میں جو ہے آپ کا جملہ شروع ہو رہا ہے ایک اسم سے. تو یہ آپ کا جملہ اسمیہ ہے، اس میں بھی آپ کو مبتدا خبر سکھائیں گے. اس والے لیسن میں جو ہے یہ آپ کا درس السابع جو ہے 7واں لیسن، اس میں آپ کو وہ سکھائیں گے، پھر سے وہ جملہ آپ کو سکھائیں گے جملہ اسمیہ. لیکن اس میں مبتدا خبر جو ہے وہ الگ ہوگی، یعنی مبتدا خبر جو ہے وہ آپ کی اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنے گی. یہ دونوں مل کر آپ دیکھیں کہ پہلے جو ہے ھذا شجر، یہاں پر مثال دیں گے، یہ جو ہے یہ والا یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس کو، یہ جو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ ھذا شجرن، تو یہ ھذا یہاں پر مبتدا بنے گا آپ کا، شجرن آپ کی خبر بنے گی. لیکن آگے انہوں نے یہ یہاں پر رکھا ھذا الشجر، تو یہاں پر یہ جو ہے ھذا الشجر، یہ جو ہے یہ ترکیب ہے. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا شاید کہ ھذا اس میں ھذا جو ہے اس والے جملے میں اس میں اشارہ ہوگا، اور الشجر الف لام لگا کر جو ہے یہ مشار الیہ بنے گا، اور یہ دونوں جو ہے مل کر آپ کا مبتدا بنیں گا ھذا الشجر. یہ میں نے آپ کو ترکیب بتائی تھی پھر کہ دراصل بدل مبدل منہ کی ہوتی ہے، وہ فی الحال آپ رکھ لیجئے. آپ فی الحال یاد رکھیں گے کہ ھذا اس کے بعد جب اس میں معرفہ آئے، معرف باللام ہو، الف لام کے ذریعے سے جو ہے معرفہ ہو، تو یہ جو ہے آپ کا ترکیب میں جو ہے عربک، جب آپ گرامیٹیکلی اس کو انالائز کریں گے تو یہ آپ کا ترکیب میں گرامیٹیکلی انالیسس میں جو ہے آپ کا یہ بنے گا ھذا اسم اشارہ. یہ ھذا جو ہے وہ آپ یاد رکھیں گے، فی الحال یہ آپ کا بنے گا یہاں پر اسم اشارہ، اور اسم اشارہ، اور یہ جو ہے آپ کا الشجر، یہ جو ہے آپ کا بنے گا مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. دوسرے الفاظ میں بدل مبدل منہ بھی بنتا ہے، لیکن فی الحال آپ یاد رکھیں کہ اس میں اشارہ ہے، اور مشار الیہ یہ الف لام کے ساتھ الشجر ہے، اور یہ دونوں مل کر جو ہے پھر آگے چل کر آپ دیکھیں گے اس والے جملے میں ھذا الشجر، تو اس کا ترجمہ ہوگا جیسے میں نے بتایا تھا کل بھی، یہ درخت دس ٹری. اسی طرح ھذا الغصن، یہ ٹہنی دس برانچ. تو آگے چل کر خبر بنے گی. تو ھذا الشجر یا آپ جملے سے ہی اینالائز کر سکتے ہیں کہ یہ مکمل جملہ نہیں ہے. یہ پیڑ، کیا یہ پیڑ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے، چھوٹا ہو سکتا ہے، ٹوٹا ہوا ہو سکتا ہے، کٹا ہوا ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو جب تک کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی خبر نہ جوڑیں گے تب تک مکمل جملہ آپ کا نہیں بنے گا. تو یہ ھذا الشجر کی تعبیر سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نامکمل جملہ ہے. ھذا الشجر، یہ درخت، یہ درخت، کیا یہ درخت، تو یہ درخت جو ہے ھذا یہ اس میں اشارہ، اور الشجر یہ آپ کا مشار الیہ، دونوں مل کر جو ہے آپ کے بناتے ہیں مبتدا. اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر اس والے جملے میں بنے گا مبتدا، اور آگے طویل اسی کی بنے گی خبر. بھائی ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسی طرح اس میں سمجھائیں گے. تو اس میں بھی جملہ اسمیہ سمجھا رہے ہیں، تو یہ آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ. تو یہ الفاظ دیکھ لیجئے، شجرن کے معنی درخت، شجرن کے معنی درخت، ٹری کے معنی آتے ہیں اس کے ٹری. شجرن کی جمع آتی ہے اشجارن،
اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں. اشجارن. اشجارن. تو شجرن کی جمع اشجارن. تو یہ شجرن یہاں پر نکیرہ ہے. اس کا ترجمہ ہوگا ا ٹری انگلش میں. اور اردو میں ایک درخت یا کوئی درخت، ایک پیڑ یا کوئی پیڑ. لیکن جب آپ نے کہا الشجر تو اس کا ترجمہ ہوگا the tree. یہ کوئی خاص درخت ہے جس کی طرف جو ہے یہ اشارہ کر رہے ہیں. the tree یا کوئی خاص درخت. ٹھیک ہے نا. the tree کوئی خاص درخت ہے. اس کے بعد ہے آپ کا غصنن. غصنن غین صاد نون دو پیش نون. غصنن اس کا آپ کا ترجمہ آتا ہے برانچ. یہ برانچ ہے آپ کا. ٹھیک ہے نا. ٹہنی جو ہوتی ہے برانچ. ٹہنی اس کی بھی جمع آتی ہے اغصان. اغصان. تو ایک ٹہنی یا کوئی ٹہنی جمع اس کی آتی ہے اغصان. اس کے بعد جو ہے اس کا الغصن دکھا رہے ہیں. الغصن دکھا رہے ہیں ہے نا. الغصن دکھا رہے ہیں. الغصن کا ترجمہ یہ معرفہ ہے، معرف باللام ہے. الف لام کے ذریعے سے انہوں نے اس کو معرفہ بنایا ہے. تو یہ جو ہے اس کا ترجمہ ہوگا دا برانچ. یہ کوئی خاص ٹہنی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یا پہلی سے ذہن میں پتا ہے یہ کوئی خاص ٹہنی ہے، اسی کی طرف جو ہے یہ بتانا جا رہے ہیں. تو یہ معرفہ ہے پہلی سے ہی. تو الغصن. اس کے بعد فاکہۃن کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں. فاکہۃن. فاکہۃن کا معنی میوہ. میوہ. ٹھیک ہے نا. فاکہۃن کا معنی میوہ فروٹ. اس کی جمع آتی ہے فواکہن. فواکہ اس لیے یہ فاکہہ جو ہے نا میوہ، اس کے کھانے کی عادت بنائیں. ایپل ہے آپ کا، سیب ہے، اورینج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نیا جو موسم ہوتا تھا اس کا پھل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منگواتے تھے، اس کو تناول فرماتے تھے. تو یہ ہے فاکہۃ جمع فواکہ. اور جو غصن ہے اس کی جمع لکھ لی نا آپ نے، اغصان آتی ہے. اور دوسری جمع آتی ہے غصون. غصون آتی ہے. ہاں. کہاں گیا ہمارے. جی. تو فاکہۃن ہے آپ کا یہ. اب اس کی جمع آتی ہے فواکہ. تو قرآن پاک میں بہت جگہ استعمال ہوتا ہے ہوا ہے فواکہ. اور مختلف جو ہے فروٹس کا جو ہے قرآن پاک میں ذکر ہے. تہ بتہ کیلے ہوں گے وہ جنت میں جو ہے. رمان کا تذکر ہے. پومیگرینیٹ کا یعنی انار جو ہے. عنب. عنبن یعنی گریپس جو ہے. تو یہ سارے میوے ایسی قرآن نے ذکر نہیں کیے ہیں، تو ان کو جو ہے کھانا چاہیے. جہاں قرآن میں ایک جگہ سورہ واقعہ میں غالباً ہے وہ آئے تھے جس میں اللہ پاک جو ہے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، تو پہلے ہی جو ہے وہ فروٹس کا ذکر کرتے ہیں. وہ فواکہ کہ میوے جو ہوں گے وہاں پر جنت میں جس میں سے وہ کھائیں گے. تو فاکہۃ اس کی جمع آتی ہے فواکہ. فواکہن. تو فاکہۃ ایک میوہ یا کوئی میوہ. لیکن جب آپ نے کہا الفاکہۃ تو یہ خاص ہے، یہ معرفہ ہے، یہ خاص میوہ ہے. the fruit. the fruit. اس کے بعد الحمام. الحمام. الحمام کا ترجمہ ہوتا ہے باتھ روم، واش روم جسے آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. حمام یہ آپ کا وہ کشمیر کا حمام نہیں ہے جس میں آپ بیٹھتے ہیں مسجد کے باہر جو ہوتا ہے حمام. یہ وہ والا نہیں ہے. حمام بمانا واش روم. تو واش روم کے لیے عربی میں بہت سارے 10-15 الفاظ ہیں. دورۃ المیاہ کہتے ہیں. دورۃ المیاہ. حمام اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گرم پانی کا دورہ ہوتا ہے، گرم پانی ڈالا جاتا ہے، گرم پانی کے ذریعے سے غسل کیا جاتا ہے. اس لیے حمام. حمیم وغیرہ سے نکلا. حمیم گرم پانی کو کہتے ہیں. حمیم گرم پانی ایک ترجمہ حمیم. تو کیا کہتے ہیں حمام یہ واش روم کو کہتے ہیں. دورۃ المیاہ کہتے ہیں اس کو، یعنی وہ جگہ جہاں پر
پانی بہایا جاتا ہو، پانی کا دورہ ہو، دورۃ المیاہ ہے۔ اسی طرح دیگر الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بیت الخلاء کے لیے جو ہے ٹوائلٹ، اس کے لیے آپ مرحاض کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آگے آئے گا تو اس میں بھی مرحاض ٹوائلٹ۔ حمام، یہ کشمیر والا وہ حمام نہیں ہے، یہ حدیث میں منع ہے کہ حمام میں نماز نہیں آتی، تو یہ واش روم ہوتا ہے کہ اس میں لوگ غسل کیا کرتے ہیں، اس میں تھوڑی کوئی نماز پڑھے گا، تو اس والے حمام پر نماز جائز ہے۔ البتہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کی جو ہے مسجد فل نہ ہو جائے، اوپر نیچے یا ایک منزلہ ہے، تو جب تک اندر والی منزل پوری نہ ہو جائے تب تک آپ جو ہے حمام پر نماز نہیں پڑھیں گے۔ اگر نماز پڑھ لی تو جو ہے ثواب آپ مسجد کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ قریون کے معنی تر، قریون کے معنی تر، یابسن کے معنی خشک، قرآن پاک میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے۔ لحمن طریہ، تر و تازہ گوشت آیا ہے قرآن پاک میں، یعنی اس سمندر کے ذریعے سے جو ہے ہم آپ کو تر و تازہ گوشت جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں، تو لحمن طریہ آتا ہے۔ اسی طرح یابس کے معنی آتے ہیں خشک، یبس، اسی لیے انسان جو ہے وہ خشک نہیں ہونا چاہیے، خشک مولوی نہیں بننا چاہیے۔ انسان کے اندر جن چیزوں کے اندر انسان شریعت نے جو ہے فلیکسیبلٹی رکھی ہے، ان چیزوں کے اندر جو ہے ہم بھی جو ہے فلیکسیبل ہونے چاہیے۔ جن چیزوں کے اندر شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے اس میں پابندی خوب دکھانی ہے، چاہے کوئی دقیانوس وہاں پر کہے، اس کے ان تعلق کو برداشت کرنا ہے۔ لیکن شریعت نے جہاں جن مسائل میں جو ہے فلیکسیبلٹی دی ہے، تو ان مسائل میں جو ہے ہمیں فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے۔ شریعت نے جو ہے وہ مطلوب ہے شریعت میں، تو اگر وہاں پر بھی ہم جو ہے وہ شدت پسندی اختیار کریں گے تو یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ جہاں شریعت نے ہمیں فلیکسیبل رکھا ہے وہاں پر فلیکسیبل رہنا ہے، جہاں شریعت نے جو ہے ہمیں ٹھوس رہنے کے لیے کہا ہے وہاں پر جو ہے ہم ٹھوس رہیں گے، وہاں پر کوئی جو ہے جھول نہیں چلے گا، وہاں پر کوئی کمزوری نہیں چلے گی۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہمیں سمجھنا ہے۔ شریعت کے رمز جو ہے، رموز جو ہیں شریعت کے، اسرار جو ہیں شریعت کے، اس لیے علماء نے مختلف کتابیں لکھی ہیں شریعت کے جو اسرار ہیں، احکام کے اسرار کے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے، یہ ہمارے جو بڑے اکابر علماء تھے، ان سب نے جو ہے علامہ پرانے ہمارے متقدمین جو ہے علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں شریعت کے جو اسرار پر کام کیا ہے، تو یہ ساری امام غزالی رحمہ اللہ جیسے امام فن، اپنے فن کے امام، انہوں نے جو ہے اپنے کتاب خیال العلوم میں شریعت کے اسرار رمز بیان کی، کہاں پر ہمیں مضبوط رہنا ہے، کہاں پر ہمیں جو ہے گنجائش پیدا کرنی ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے، خشکی نہیں چلتی۔ یہ یابس لفظ پر جو ہے یاد پڑا مجھے کہ خشک گوشت مولوی آسن کے، ورنہ پتہ لوگ ونان مولوی آسان خشک، تو وہ خشک مزاجی نہیں دکھانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شریعت نے، لیکن یہ کون آپ کا یہ جو ہے اندازہ لگائے گا یا کون فیصلہ کرے گا کہ کہاں پر شریعت نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے، کہاں پر ٹھوس یعنی مضبوط رہنے کے لیے کہا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی جھول نہیں چلے گا۔ یہ آپ کو راشخین فی العلم جو ہے علماء، علماء ربانیین، جن کو قرآن ربانیون کہا ہے، راشخون فی العلم کہا ہے، تو ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے علم حاصل کر کے آپ جو ہے شریعت کے مزاج شناور ہو جائیں گے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے آپ کو معلوم ہوگا۔ ایسے نہیں چلے گا، صرف کتابیں پڑھنے سے حل نہیں ہوتا، ورنہ اگر صرف کتاب ملنے سے ہی سارا مسئلہ حل ہو جاتا تو اللہ پاک صرف جو ہے قرآن کو نازل کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نہیں بھیجتے، لیکن اللہ نے نبیوں کو بھی بھیجا، ساتھ بھی کتاب کو بھی بھیجا۔ کیا مطلب؟ کہ کتاب کو جو ہے صاحب کتاب سے سیکھنا ہے، صاحب کتاب کے بغیر کتاب کو آپ اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح ہر زمانے کے علماء نے جو ہے علماء کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہے، زانو تلمس طے کیا ہے، دو زانو ان کے پاس ان کے سامنے بیٹھے ہیں، تب جا کر ان کو علم حاصل ہوا ہے۔ جی، ناضجن، ناضجن کے معنی پکا ہوا، یہ فروٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جو پکا ہوا ہو اس کے لیے ناضجن کہتے ہیں۔ زرقاء، یہ کہتے ہیں نیلا جو رنگ ہوتا ہے نا، اور یہ مؤنث کا ہے، اس کا مذکر آپ کا آتا ہے ازرق، تو یہ بھی آپ سیکھیں گے رنگوں میں، ازرق، زرقاء، ازرق، تو یہ نیلا رنگ آتا ہے آپ کا، بلو، السماء زرقاء، the sky is blue،
तो नीला रंग, द स्काई इज ब्लू, अस्समाउ ज़रक़ाउ, द स्काई इज ब्लू। तो अब ये जल्दी जल्दी से इसके ये देख लेते हैं, ये जो इन्होंने सेंटेंसेस दिए हैं। तो इनकी तरकीब मैंने आपको बता दी कि इस टाइप वाले यहाँ साइड वाले जो हैं, ये जो मैं मार्क करूंगा, इन जुमलों को पढ़ लेते हैं इस पर। ये वाले साइड, ये सारे जो है मुब्तदा और खबर हैं। इसमें जो हाजा, जालिका, तिलका है, ये सारे आपके जो हैं ये हो गए मुब्तदा, ये सारे मुब्तदाआत हैं। और यहाँ से शजरुन, गुस्नुन, गुस्नुन, फाकिहतुन, सबूरतुन, सितारतुन, ये सारी आपकी अखबार हो गई, यानी खबरें होगी। खबर उनकी जमा है अखबार, ठीक है ना। तो ये सारी खबरें हो गई। तो फिर ये यहाँ से लाएंगे इसको, ये सिखाने के लिए कि इसमें इशारा और मुशार इलैह जब मिलते हैं तो वो दोनों मिलकर जो है आपका मुब्तदा बनाते हैं। तो ये दोनों इसमें इशारा और मुब्तदा मिलकर, है ना, इसमें इशारा और मुशार इलैह मिलकर मुब्तदा बनेंगे। यहाँ पर तो ये हाजा है, और हाजा के बाद जब आप नकिरा इस्म देखेंगे अलिफ लाम के बगैर, तो सीधा आप ढट करके जो है आंख बंद करके कहेंगे ये खबर है इसकी। ये हाजा मुब्तदा है यहाँ पर, और ये शजरुन जो है इसकी खबर है। लेकिन जब आपने कहा हाजा शजर, अलिफ लाम आपने यहाँ पर नोट कर लिया, अलिफ लाम यहाँ पर है, तो हाजा शजर, ये आप फैसला करेंगे ये इसमें इशारा है और ये आपका मुशारुन इलैह है। और ये इसमें इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर जो है आपका इस वाले जुमले में यहाँ पर मुब्तदा बनता है। यही हाल जो है तमाम इन जुमलों का है। अब मैं सिर्फ तर्जुमा करता हूँ, तरकीब आपने उम्मीद है कि समझनी होगी। हाजा शजरु, इस वाले जुमले का करता हूँ, हाजा शजरु, इसमें इशारा हाजा और शजर मुशार इलैह दोनों मिलकर आपके मुब्तदा बनेंगे। और तवील फिर इसकी खबर आएगी, क्योंकि शजर मुजक्कर है, तवील इसीलिए मुजक्कर जो है खबर आई, मुताबकत है मुब्तदा खबर के दरमियान। हादा गुस्नुन, दूसरा जुमला देख लीजिए यहाँ से, हादा गुस्नुन, ये एक टहनी है, तो मुकम्मल जुमला है। हादल गुस्नु, ये टहनी, दिस ब्रांच, तो ये अब इसमें इशारा मुशार इलैह है। तो आगे कहते हैं हादल गुस्नु तरियुन, ये टहनी जो है वो तर है। हादल गुस्नु तरियुन, ये टहनी ये तर है, ठीक है ना, ये खुश्क नहीं है, ये तर है, ठीक है ना। ये टहनी तर है, वरना टहनियाँ वो पेड़ से कट कर जो है वो खुश्क हो जाती है। इसलिए वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, कि तुम जो है अपना ताल्लुक इस दरख्त से बनाए रखो, इस्लाम से, शरीयत से, दीन से जो है अपना शरीय है ना, इससे अपना ताल्लुक बनाए रखो और उम्मीद बहार रखो। इस उम्मत से जो है बड़ी खैर जो है अल्लाह ने रखी है इस उम्मत के अंदर। कितना भी बिगड़ जाए जमाना, या जमाना तो नहीं बिगड़ता, जमाने को बुरा नहीं कह सकते, लोग कितने भी बिगड़ जाए, उम्मत कितनी भी बिगड़ जाए, लेकिन वो अंदर जो है शरारा जो है ईमान का, ईमान की चिंगारी वो मौजूद है। तो कभी भी जो है नाउमीद अल्लाह की जात से नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह वो जमाना करीब है कि हम जो है खैर ही खैर देखेंगे। ज़ालिका गुस्न, वो एक टहनी है, ज़ालिकल गुस्न, वो टहनी, तो ये इशारा, इसमें इशारा मुशार इलैह मिलकर मुब्तदा। ज़ालिकल गुस्न, ये देखिए इसमें इशारा मुशार इलैह मिलकर मुब्तदा, वो टहनी याबिसुन, खुश्क है, वो टहनी खुश्क है। हादिही फाकिहतुन, तो तर्जुमा मैं करूंगा, ये एक मेवा है, ये एक मेवा है, दिस इज अ फ्रूट। अब आगे इसी को मारिफा बना रहे हैं, अलिफ लाम लगा रहे हैं, तो हादिहिल फाकिहतु, ये मेवा, ये मेवा, ये आगे देखे, हादिहिल फाकिहतु, ये मेवा, नादिजतुन, पका हुआ है, ये तैयार है, पुख्ता है, ठीक है ना। तो हादिहिल फाकिहतु मुब्तदा, खबर जो है ना, क्या कहते हैं, इसमें इशारा मुशार इलैह मिलकर मुब्तदा और नादिजतुन इसकी खबर। तिलका सबूरतुन, वो एक तख्ता है, यानी स्लेट है। तिलका सबूरतु, वो स्लेट, तो ये आपका तरकीब में बन रहा है, इसमें इशारा मुशार इलैह, आगे वाला जो जुमला है उसमें इसमें इशारा मुशार इलैह मिलकर जो है आपका मुब्तदा बनता है। तिल का सबूरतु, वो वाला तख्ता सियाह, वो वाला तख्ता जो है, स्लेट जो है, वो क्या है, उसका रंग सऊदा, ये आपका असवद का जो है मुअन्नस आता है रंग में, असवदु कहते हैं ब्लैक को, आप असवदु कहते हैं ब्लैक को,
ठीक है ना। उसी की मुअन्नस आती है सौदाउ, सौदाउ, अल्लैलतु अस्सौदाउ, अस्सबूरतु अस्सौदाउ। तो चूंकि सबूरा यहाँ पर जो है मुअन्नस है, इसीलिए उसकी खबर जो है वो भी मुअन्नस आई। तो तिलका सबूरतु सौदाउ, दैट बोर्ड इज ब्लैक, दैट बोर्ड, तिलका सबूरतु, दैट बोर्ड, अस्सौदाउ इज ब्लैक। तो ये मुकम्मल जुमला अब हो गया। इसके बाद आखिरी जुमला है इसमें, तिलका सितारतुन। तो सितारतुन आपको मालूम है, सितारतुन कहते हैं पर्दे को। तो तिल का सितारतुन वो पर्दा है, वो एक पर्दा है, बल्कि वो एक पर्दा है। इसके बाद तिल का सितारतु, दैट कर्टन, वो पर्दा, वो पर्दा। आगे वाले जुमले में जो है वो पर्दा जो है वो बन रहा है इसमें इशारा मुशारुन इलैह मिलकर आपका मुब्तदा, इसमें इशारा मुशारुन इलैह मिलकर मुब्तदा। ज़रक़ाउ का मतलब नीला है, नीले रंग का है, ब्लू कलर का है। तिल का सितारतु ज़रक़ाउ, ये अजरक का मैंने आपको बताया था मुअन्नस है। आपका रंग आता है अजरक, ब्लू। आपके रंग भी आते हैं बहुत सारे, वो भी आप सीखेंगे इंशाल्लाह। ये अपनी जगह आप तहकीक कर लीजिए, रंगों को क्या कहते हैं अरबी में, ये देख लीजिएगा आप। इसकी मुअन्नस आती है ज़रक़ाउ, तो ज़रक़ाउ आप कहते हैं ब्लू को। तो चूंकि सितारतुन ये आपका मुअन्नस था, इसीलिए इसकी खबर जो है वो भी आपकी मुअन्नस आई। तो इसमें आज इतना ही। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।